اذان ہو گئی، جہاں ہوا نماز کا، نماز ہو گئی۔ اور پھر تو کربلا میں میرے حسین نے جو نماز کے بارے میں بتایا ہے، کیا کوئی تقریر کرے گا مقرر؟ کیا کوئی خطاب کرے گا کوئی خطیب؟ نماز کیا ہے کوئی کربلا والوں سے پوچھے۔ ذرا زور سے بول لیجئے سبحان اللہ۔ حضرات ایسا نمازی کائنات میں نہیں ملے گا، 72 زخم لگے ہو، خون سے خون کے فوارے جاری ہو، اور یہاں تک کہ تلوار بے نیام ہو، گردن کاٹنے کو تیار ہو، اور فاطمہ کے لال انہیں اس وقت بھی نماز کی حفاظت کیا ہے، یہ بتا دیا ہے۔ اے میرے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والوں، نماز کیا ہے حسین سے پوچھو، گردن کٹ رہی ہے سجدہ ہو رہا ہے۔ اور ایک ہم اور آپ، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو جائیے۔ ہمارا رہن سہن، ہماری طرز زندگی، ہمارا کپڑا، گھر کا ماحول، سوسائٹی، کلچر اسلامی ہو انشاءاللہ۔ اس کے آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ شیطان کی پیروی کا مطلب کیا ہوا جانتے ہیں؟ آئیے میں بتا دوں۔ راستہ چل رہے تھے، اچانک کسی خاتون پہ آپ کی نظر پڑ گئی، لیڈیز پہ اچانک، وہ معاف ہے، اچانک نظر پڑی، نظر نیچے کیجئے، یہ نظر معاف ہے۔ اچانک نظر پڑی تھی، اللہ کا خوف آیا، نہ اس کو دیکھنا منع ہے، نظر آپ نے نیچے کیا۔ اس کے بعد یہاں شیطان دستک دے دیا، دیکھ لو، ایک بار اور دیکھو، ایک بار اور دیکھو کیسی ہے دیکھو، یہ یہاں سے کہہ رہا ہے، شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ سوچئے نہیں دیکھوں گا، نہیں دیکھوں گا، یہاں سے کہے گا دیکھ لو ناک کیسی ہے، ناک کان کیسا ہے، منہ کیسا ہے، لڑکی کیسی ہے، میں کے مناچے، دیکھ لو ایک بار، دیکھ لو دیکھ لو، یہاں سے آواز آئے گی، شیطان بہکاتا رہے گا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہی ہے، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ اس وقت یہ سوچئے نفس کہہ رہا ہے دیکھ لو، قرآن کہہ رہا مت دیکھو، کسی کی ماں بہن کو، کسی کی بیٹی کو غلط نظر سے مت دیکھو ورنہ گنہگار ہو جاؤ گے۔ اگر دیکھنے کی تمنا ہے، اگر دیدار کی چاہت ہے تو دوسرے کی ماں بہن کو مت دیکھو، اپنے ماں کے چہرہ کو دیکھو، اپنے باپ کے چہرہ کو دیکھو۔ ارے بیوی کا دوسروں کا چہرہ دیکھو گے تو گنہگار ہو جاؤ گے، بیوی کا چہرہ دیکھو گے تو نفس خوش ہوگا، ماں باپ کا چہرہ دیکھو گے تو حج کا ثواب مل جائے گا۔ جی مت دیکھیے، وَلَا تَتَّبِعُوا، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ کوئی شراب پینے گیا، بولا پیتا نہیں ہوں میں، بولا ارے یار ایک دن پی لو، آج کے نینا کی ہوئے، بولا نا ہمیں مات کھائی نہیں، ٹھیک بولا ہوں، ہمیں مات کھائی نہیں، بولا کھینا کھینا آج کھینا کھینا، بولا ناگو او بہکارا بہکارا، وَلَا تَتَّبِعُوا، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ ہم مسلمان ہیں، ہم وہی کام کریں گے جس میں خدا راضی ہو، مصطفیٰ راضی ہو۔ شیطان کی پیروی کیوں کریں؟ یہ جہنمی ہے، یہ ہمیں جہنم کے راستے کی طرف لے جاتا ہے، اور میرا نبی ہے جو صراط مستقیم پہ چلا۔ اس لئے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، قرآن نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جو لوگ جوڑ جوڑ کے درد سے پریشان ہیں، پکا مسلمان بن کے تو دیکھیے، ہمیں سونے کا ڈھنگ نہیں معلوم، نہ سونا نہیں، گھوم کیسے کریں گے، ٹھیک بول رہا حضرت، گھوم کیسے کریں گے، سوئیں گے کیسے نہیں معلوم۔ کوئی چت سوتا ہے، کوئی پٹ سوتا ہے، کوئی پیٹھ کے بل سوتا ہے، کوئی پیٹ کے بل سوتا ہے، کوئی دونوں پاؤں اٹھا کے سوتا ہے، کوئی ایکس وائی زیڈ بن کے سوتا ہے، بالکل عجیب بچھو کی طرح رہے گا، اتنا لپٹا رہتا ہے، جب اسٹائل میں جی کتنا سوئے منہ کھولے رہے گا عجیب عجیب آواز میں، اور پھر سوتا تو سوتا ہے، کوئی پیٹ کے بل سوتا ہے۔ توبہ، پیٹ کے بل سونا جہنمیوں کا طریقہ ہے۔
نبی نے منع کیا، نہ پیٹ کے بل سو نہ پیٹھ کے بل سو، داہنی کروٹ سو، داہنی کروٹ، داہنے رخسار گال کے نیچے اپنے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو رکھو، داہنی کروٹ ہو، تب سو، بیماری سے بھی بچو گے، شیطان کے وسوسے سے بھی بچو گے، گیسٹرک پرابلم سے بھی بچو گے، میری سنت بھی ادا ہوگی، اور جب میری سنت ادا ہوگی تو جسم کی حفاظت بھی ہو جائے گی۔ اے ایمان والو، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہم اپنے نبی کی بارگاہ میں کیوں نہیں جاتے؟ نبی کا طریقہ سونے کا کیا ہے؟ نبی کا طریقہ بیٹھنے کا کیا ہے؟ نبی کا طریقہ بات چیت کا کیا ہے؟ نبی کا طریقہ، ہر طریقے کو نبی نے پریکٹیکل طور پہ بتا دیا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ کاش کہ ہم اپنے نبی کو فالو کیے ہوتے، اسلام کو فالو کیے ہوتے، آج یہ ہمارا حال نہ ہوتا۔ اس لیے دوستو، قرآن کے اس حکم پہ عمل کریں، مسلمان ہیں تو پکے مسلمان بن۔ آج لوگ ٹوتھ پیسٹ، برش خوب ڈھنگ سے کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، ہے نا بھائی؟ کلاؤز اپ ہے، پیپسی، کیا کیا بہت ہے۔ اگر وہاں پہ کوئی مسواک کر لیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ داتن، ٹھیک ہے، اگر کرنے لگا، بولا چلو ہٹو 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 ہٹو، بہت غریب ہے، اس کو کھانے کا انتظام نہیں ہے، داتن کر رہا ہے، مسواک کر رہا ہے، کوئی برش کر رہا ہے، انیک بھالو کی خبر بھالو، ٹوتھ پیسٹ برش پہ لگا کے کرنا یہ دنیا داروں کا طریقہ ہے، اور مسواک کرنا آمنہ کے لال کا طریقہ ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے، سنت ہے، سنت۔ بغیر مسواک کے آپ نے وضو کیا، نماز پڑھا تو ثواب ملا، لیکن نبی فرماتے ہیں مسواک کر کے جاؤ گے پھر نماز پڑھو گے، زیادہ ثواب۔ مسواک، اللہ اللہ، کوئی ٹوتھ پیسٹ میں بتا دے کیا کیا خوبیاں ہے، تو ہر کمپنی والا ایڈ کرتا ہے، مسوڑا مضبوط ہوگا، منہ سے خوشبو آئے گی، ہے نا بھائی؟ پیریا نہیں پکڑے گا، یہی سب نہ ہوتا بھائی۔ لیکن میرے نبی نے جو مسواک کے بارے میں بتایا، کتنے فائدے ہیں، بینیفٹس ہیں، میں بتاؤں گا، لیکن ایسے کہاں میں بتاؤں گا؟ ٹائم ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، آپ کا بھی ٹائم ہو گیا، بہت خوشی ہوئی۔ آپ لوگ کی زبان بنگلہ ہے، مادری، اور پھر بھی اردو کو کسی طرح آپ لوگوں نے برداشت کیا ہے، اور ماشاءاللہ محبت سے سن رہے ہیں، ورنہ ہم نے تو دیکھا ہے 12 بجے کے بعد لوگوں کا 12 بج جاتا ہے، ہاں، لوگ ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں۔ خوشی اس بات کی ہے کہ آپ لوگوں نے میلہ بھی نہیں لگایا، ورنہ چلے جائیے ادھر، بس زیادہ دور نہیں جائے گا، اتر دیناج پور جائیے، دالکولہ سے ہی شروع ہوئیے نا، کشن گنج کا علاقہ، میلہ لگ جاتا ہے، نعت شریف اتنا سنتے ہیں کہ پوچھئے مات۔ لیکن یہ بہت اچھے طرز میں اعلیٰ حضرت سرکار کے کلام کو پڑھ رہے تھے، مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، ٹائم کی وجہ سے انہوں نے کم پڑھا، ٹھیک بول رہا ہوں نا؟ بہت اچھا پڑھ رہے تھے، چونکہ میں سنتا بھی زیادہ ہوں، لیکن بہت اچھی طرز تھی، بہت اچھا پڑھ رہے تھے، ہم کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اچھا لگا ہوگا، ہے نا بھائی؟ لیکن سبحان اللہ کہتے تو ان کو بھی اچھا لگتا۔ سنیے، میرے نبی نے مسواک کے بارے میں بتایا، آئے آئے، سرکار فرماتے ہیں مسواک کرو، داتن کرو، آنکھ کی روشنی بڑھے گی، ذہن میں اضافہ ہوگا، قوت حافظہ میں اضافہ ہوگا، عقل میں اضافہ ہوگا، دانت کی بیماریوں سے بچو گے، مسوڑے بھی مضبوط ہوں گے، آنکھ میں روشنی بھی آئے گی، اور نبی فرماتے ہیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ منہ تمہارا پاکیزہ ہو جائے گا، اور جب منہ پاکیزہ ہو پھر قرآن پڑھو گے تو خدا کی رحمت کا اور پیار آ جائے گا۔ لیکن ہم لوگ مسواک کر لیا، پیسٹ کر لیا، برش کر لیا، مسواک نہ کیا، کیسے پکے مسلمان؟ مسلمان کی پہچان ہے جہاں بھی رہے مسواک رہے، لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے، نہ، لوگوں کو تو یہ بھی پرابلم ہے، لوگ کیا کہیں گے، اس طرح میں مسواک کروں گا 2022 میں تو لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں میرے دوست، آپ مجھے دیکھیے،
مجھے دیکھیے الحمدللہ میں ایئرپورٹ پہ رہوں، چاہے بس اڈا میں رہوں، چاہے پلیٹ فارم پہ رہوں، جہاں بھی رہوں گا، پانی پینے کی نوبت آئے گی بیٹھوں گا، مجھے یہ پرواہ نہیں رہتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، نہ، جس انداز سے جس نظر سے وہ دیکھے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ آپ کی دعاؤں سے سفر ہوتا رہتا ہے، ہوائی جہاز کا بھی سفر ہوتا رہتا ہے، ایئرپورٹ ہو چاہے کچھ ہو، کچھ نہیں، پینا ہے پانی بیٹھ کے پیوں گا، یہ میں نے کبھی سوچا نہیں میرے پریسٹیج کو لگے گا، نہ، کچھ نہیں، میں فخر کے ساتھ پیتا ہوں کہ کوئی مجھ سے سوال تو کرے، کوئی مجھ سے کوشچن تو کرے کہ سب کھڑا کھڑا پی رہا تھا تم بیٹھ کیوں گئے، تو میں کہہ دیتا سب نے شیطان کی پیروی کیا ہے، ہم نے آمنہ کے لال کی پیروی کیا ہے۔ یہ اسلامی طریقہ ہے، بیٹھ کے پیو، بیٹھ کے، ہاں، زمزم کا پانی ہے تو کھڑا کھڑا ہے نا بھائی، وضو کا بچا ہوا پانی ہے تو کھڑا کھڑا، اور ایسے پاس، اچھا نوجوانوں کا حال یہ ہے، کولڈ ڈرنک، وہ لے گا کڑاک سے کھولے گا، کھڑا کھڑا گٹا 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 کھا لے گا، پی لے گا، ٹھیک ہے، بیٹھ کے نہیں پیے گا، بولا بوشے جاؤ، بولا نا چول بے، بولا بوشے جاؤ، بولا چول بے، اپنی بوشون، اب پی رہا ہے کھڑا کھڑا۔ میرے بھائیو، تم پانی پیتے ہو کھڑا کھڑا، کھانا کھاتے ہو کھڑا کھڑا، اکثر لڑکا استنجا بھی کرتا ہے کھڑا کھڑا، کیا پیخانہ بھی کرو گے کھڑا کھڑا؟ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یعنی ہم جہاں بھی رہیں اپنے اسلام کو فالو کریں، تاکہ دنیا یہ سوچنے پہ مجبور ہو کہ پوری دنیا میں اسلام سے اچھا کوئی مذہب نہیں ہے، اسلام سے اچھا کسی مذہب کا قانون نہیں ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے جس میں حیا بھی ہے، جس میں غیرت بھی ہے، جس میں تمدن بھی ہے، جس میں چھوٹے کا خیال بھی ہے، بڑے کا احترام بھی ہے، ہر اینگل سے لاجواب مذہب ہے وہ اسلام۔ میں آپ سے گزارش و التماس کروں گا، قرآن ہم سے یہی مطالبہ کرتا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ شیطان کے بارے میں بتا دو، شیطان کے یہاں میت نہیں ہوئی ابھی تک، ایک بھی شیطان نہیں مرا، یہ سن لیجئے، ایک بھی شیطان ابھی مرا نہیں ہے، اور اس کا پیدا کیسے ہوتا جانتے ہیں؟ ہول سیل، رات دن پیدا ہوتا ہے شیطان کا بچہ، اور جو پیدا ہو جاتا مرتا ہی نہیں ہے۔ انسانوں کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، چاہے بچپنا میں، چاہے جوانی میں، چاہے بڑھاپے میں، وہ مرے گا۔ جنات کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، جوانی میں، بچپنے میں، بڑھاپے میں، مرے گا، لیکن شیطان کے یہاں جو ہوتا ہے وہ مرتا ہی نہیں ہے۔ کون کون نہیں مرا؟ ایک بھی نہیں مرا۔ جو سجدہ جو نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس بن گیا، وہ آج تک مرا نہیں ہے، وہ آج تک مرا نہیں ہے، اور اس کے بعد کتنا پیدا ہوا، تو ایک بھی مرا نہیں ہے، ایک بھی مرا نہیں ہے، وہ زندہ ہے، اور وہ سوتا بھی نہیں ہے، سن لیجئے، وہ تباہ کرتا رہتا ہے، وہ تباہ کرتا رہتا ہے، سب زندہ ہے، اور ایک کے پیچھے ایک ایک لگا ہوا ہے، پورے خاندان کا خاندان لگا ہوا ہے، پورا گشتی کا گشتی لگا ہوا ہے۔ بنگلہ ٹھیک بولا نا؟ کیوں؟ جانتے ہیں کہ یہ نبی کا فرما بردار نہ بنے، اللہ کا اچھا بندہ نہ بنے، ہم جیسے چاہتے ہیں ویسے بنے، تاکہ ہم جہنم میں جائیں، یہ بھی جہنم میں جائے۔ مرے گا شیطان، مرے گا، کب جانتے ہیں؟ 2023 میں نہیں، 2025 میں بھی نہیں مرے گا، 2030، 40، 50 تک بھی نہیں مرے گا شیطان، ایک ہی دن مرے گا پورے گشتی کے لوگ، ایک دن۔ کب جانتے ہیں؟ تا نفخ فی الصور، جس دن اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اسی دن یہ مرے گا۔ وہ ابھی زندہ ہے، وہ ابھی یہاں پہ ہوگا، ابھی بھی یہاں پہ ہوگا، وہ آپ لوگ کو کہتا ہوگا، وسوسہ ڈالتا ہوگا، چلو باڑی تو چلو، باڑی تو چلو گھوم ہوتے کال کرے ای کاج آچے আমাকে যাতে যাবো কোথায় নিউ ফরক্কা আর কি কাজ আছে চলো চলো ایک سے کو تیل مسالہ لگا رہا ہوگا، نہیں سمجھے کہ یہاں سے جائے گا گھر میں جا کے اس سے رہ جائے گا، ذکر نہیں سن پائے گا،
آپ نماز کا ارادہ کیجئے، وہ کمینہ اتنا بڑا ہے، ایک سے ایک آپ کو کام سامنے لا کے رکھ دے گا. آپ سوچے گا چارہ نماز پڑھنے، ایمرجنسی کام. اور اگر مسجد تک چلے گئے وہ پیچھے لگا رہے گا، وہاں جاتے جاتے کہتا رہے گا ابھی بھی پلٹ جاؤ، ابھی بھی پلٹ جاؤ. آپ وضو کر لیے پھر بھی پیچھے پڑا ہوا ہے، یہاں تک کہ آپ نے نیت باندھ لیا تو کیا شیطان بھاگ گیا؟ نہ، اتنا بڑا کمینہ ہے وہ. اب جو خون ہے نا، خون رگ ہے نا، اب اس میں گھسے گا، خون کے ساتھ آپ کے باڈی میں گھومتا رہے گا اور وسوسہ ڈالے گا. کیا؟ جو خیال کبھی نہیں آئے گا نماز میں، یہ پیسہ اس کو دیا تھا، اس کا پیسہ میرے یہاں تھا، یہ کام ایسے ہوا تھا، وہ کام ایسے ہوا تھا، یہ ایسے ہوا تھا، جو خیال کہیں نہیں وہ نماز میں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ کمینہ ہے وہ. کمینہ آپ کو کیوں جانتے ہیں؟ تاکہ نیت تو تم بات چکی ہو، اتنا بھٹکاؤں گا تم کو کہ جانا ہے رکوع میں چلے جاؤ گے سجدہ میں، جانا ہے سجدہ میں چلے جاؤ گے قیام میں. یعنی بھڑکاتا رہتا ہے تاکہ اس کی نماز خراب ہو جائے. صحیح بول رہا ہوں بھائی؟ سن لیجئے، شیطان نے پورے گشتی کے ساتھ آپ کی نماز کو خراب کرنے کی کوشش کیا کہ اس کو بھول ہو جائے تاکہ اس کی نماز خراب ہو جائے. جانا تھا رکوع میں چلا گیا سجدہ میں، جانا تھا سجدہ میں اٹھ گیا قیام میں، بیٹھنا تھا قعدہ میں چلا گیا قام میں. شیطان خوش کہ اب اس کی نماز خراب ہو گئی، لیکن نبی نے نماز کو بچا لیا، نبی نے ہمیں بھی بچا لیا. وہ کیسے بچایا؟ نبی فرماتے ہیں اگر تم نماز پڑھ رہے ہو، شیطانی وسوسے سے اگر یہ بھول ہو گئی، جانا تھا تجھ کو رکوع میں چلے گئے سجدہ میں، بیٹھنا تھا قعدہ میں، کھڑے ہو گئے تم قیام میں، یہ نہ سوچنا اب میری نماز خراب ہو گئی. نہیں، واجبات میں سے جتنے ترک ہو جائیں ہو جانے دو، نماز چھوڑو مت، قیام کرتے رہو، رکوع کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو. جب آخری میں آؤ تو سجدہ سہو کر لو، تمہاری نماز مکمل ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ. سرکار نے وہی طریقہ بتلایا جس طریقے کو شیطان نے چھوڑا تھا. سجدہ کا حکم تھا، وہ سجدہ نہ کیا، برباد ہو گیا. نبی نے وہی طریقہ بتایا، تم قیام نہ کرو، تم رکوع نہ کرو، بس دو سجدے کر لو تاکہ شیطان کا موقع نہ ہو، تمہاری نماز کی تکمیل ہو جائے. میرے بھائیو، کبھی شیطان بہت بڑا کمینہ ہے، وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں. قرآن نے کہہ دیا انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. ہم اپنے دشمن کو پہچانے. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ اپنے آپ کو چینج کرنے کی، پریورتن اپنے آپ میں کرنے کی کوشش کریں. ورنہ خطیب ہو یا کوئی پیر صاحب یا کوئی عالم آپ کو پڑھ کے پلا کے گھونٹ آپ کو نہیں سدھار سکتا. پیغام دینا میرا کام، عمل کرنا ہم دونوں کا کام، اور چینجنگ کا ارادہ کرنا آپ کا کام. جب آپ اپنے آپ کو چینج کرنے کا ارادہ کریں گے نا، جو ہوا سو ہوا. اب ہم وہی کام کریں گے جو اعلیٰ حضرت نے دعا کیا، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں بہت بڑا گناہ کرتے ہیں، بہت بڑا گناہ کرتے ہیں. اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی نحوست آپ کے چہرے پہ ہوتی ہے، آپ کی روزی میں برکت نہیں، آپ کا وقار بحال نہیں، آپ کے بچے ناخلف ہیں، آپ کی عزت نہیں. نبی فرماتے ہیں نماز پڑھیے عزت بڑھے گی، نماز پڑھیے چہرے پہ نور ہوگا، نماز پڑھیے روزی میں برکت ہوگی، نماز پڑھیے آسانی سے روح نکلے گی، نماز پڑھیے قبر کے عذاب سے بچیے گا، نماز کی آپ حفاظت کیجیے گا، نماز آپ کی حفاظت کرے گی. عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، پیر صاحب ہو، عالم صاحب ہو، فاضل صاحب ہو، ان پڑھ صاحب ہو، پڑھا لکھا ہو، کوئی بھی ہو، مسلمان ہے. نماز سب کے اوپر فرض ہے، سب کو نماز پڑھنا ہے. یہ نہیں مولانا ہی پڑھے گا، حافظ ہی پڑھے گا، عالم ہی پڑھے گا، نہیں. ہم لوگوں سب نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہیں، ہم لوگ کو نماز پڑھنا ہے. میرے دوست نماز پڑھیے، اس لیے کہ میدان محشر میں جو ہوگا ہوگا، لیکن پہلا سوال نماز کا ہوگا. کیا جواب دیجیے گا؟ کیا جواب دیجیے گا؟ جب پوچھا جائے گا تم نے نماز وقتوں پہ ادا کیا تو کیا جواب ہوگا؟
آپ کا کوئی بہانہ، آپ کا کوئی ہیلا نہیں چلے گا۔ آپ کا ہاتھ آپ کے خلاف، آپ کا پاؤں آپ کے خلاف، آپ کی زبان آپ کے خلاف، سب خلاف ہوں گے۔ یہ میں ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں، سورہ نور میں پڑھیے، سب لکھا ہوا ہے۔ جی ہاں، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ آپ کا ہاتھ، آپ کی زبان، آپ کا پاؤں آپ کے خلاف بولے گا۔ اس کا یوز کہاں کیا؟ اس کا یوز کہاں کیا؟ آپ نے زبان کا استعمال کہاں کیا؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو نماز کی تلقین کریں، گھر کی عورتیں آپ کو بولیں۔ اس لیے میرے بھائی، ہم لوگ تو فقط آئے ہیں جانے کے لیے، یہاں رہنے کے لیے نہیں ہیں۔ ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، سب سے میں گزارش کرتا ہوں، نماز کی پابندی کریں۔ اور دنیا کہاں جا رہی ہے ہمیں اس کو نہیں دیکھنا ہے۔ ہمارا اسلام ہمارے لیے کافی ہے، اسلام کا قانون، اسلام کا طریقہ، دستور اسلام ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم پکے مسلمان بنے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کمیٹی والوں کو، سامعین و سامعات کو اپنے خاص فضل سے نوازے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کو ظالموں کے ظلم سے بچائے۔ میری گفتگو میں جس قسم کی غلطیاں ہو گئی ہوں، میں رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ انسان ہوں، خطا ہو ہی جاتی ہے۔ سب کے سب مل کر کے پڑھیں، استغفر اللہ